السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ علیمہ خان کی جانب سے کال دے دی گئی ہے اور پی ٹی آئی کو تحریک شروع کرنے کا کہہ دیا ہے کہ فوری طور پہ پورا ملک سڑکوں پر نکلنے کی تیاری شروع کرے، کیونکہ آپ کو بتا دیا تھا کہ کسی وقت بھی علیمہ خانم کو سزا سنائی جا سکتی ہے اور انہیں اپنی بھابھی اور بھائی کی طرح جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو کیا اعلان کیا گیا ہے علیمہ خان کی جانب سے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ خان جیل میں، خان کا بھانجا جیل میں، خان کے ورکر جیل میں، خان کی پارٹی کی سینئر قیادت جیل میں، پاکستان کا آئین جیل میں، پاکستان کا انصاف جیل میں، پاکستان کی عدالتیں جیل میں، اور 26 کروڑ پوری کی پوری عوامی جیل میں، اس ملک کا میڈیا بھی جیل میں، ہر چیز ہی بند ہے۔ اور علیمہ خان جنہوں نے 3 سال تک ہر طرح کے کڑے سے کڑے موسم کے اندر ہر طرح کی ہراسمنٹ کے باوجود وہ ڈٹی رہی، وہ کھڑی رہی، ان پہ تنقید ہوئی، ان پر الزامات لگے، ابھی بھی الزامات لگتی ہے۔ میں بار بار اپنے ویلوگز کے اندر کہتا ہوں، علیمہ خان کو جب سزا ہوگی، اگر وہ جیل چلی جائیں گی، تو پی ٹی آئی کے اندر لوگ خوش ہوں گے۔ یہ اس کو مذاق مت سمجھیے گا کہ ایسے ہی بات ہو رہی ہے، ہوا کے اندر تیر چلائے جا رہے، لوگ خوش ہوں گے کہ اب ہمیں اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، ہمیں اب کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ یہ کرو، بجٹ نہ پاس کرو، خان سے ملاقات کا مطالبہ کرو، عدالتوں کے باہر آؤ، یعنی ہم فری ہو جائیں گے نا۔ کہنے والے ہی کوئی نہیں ہوگا کہ آؤ عدالتوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچو، اڈیالہ پہنچو، ادھر پہنچو، ادھر پہنچو، یا فلانے سے یہ شرط رکھو، یہ بات نہ کرو، ملاقات کرنی ہے تو سب کی ملاقات ہو، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کراؤ، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کارکن اور اندر جو ہے وہ علیمہ خان خود دھرنا دے کے بیٹھ جائے۔ یہ تو نہیں اب ہو سکے گا، اب تو کوئی کہنے والے ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سٹینڈ لیتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی اب، اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے بات ظاہر ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ علیمہ خان کو سزا سنا دی جائے گی۔ ہاں، تعطل آیا بیچ میں، شاید کچھ چیزیں تھی یا جو بھی تھا، اس ملک کے اندر اشاروں پر ہی سب کچھ چلتا ہے، کٹ پتلیوں کی طرح پورا نظام جو ہے وہ ناچتا ہے۔ اچھا، علیمہ خان نے اعلان کیا کیا ہے؟ آج وہ عدالت گئیں اور انہیں واضح ہو گیا نا، ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہم اس ملک کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلانا جج فلانے وقت میں سزا سنا دے گا، پہلے فیصلے سے پہلے فیصلہ آیا ہوتا ہے۔ تو علیمہ خان کو پتہ چل گیا کہ اب چیزیں بڑی ظاہر ہے، اور علیمہ خان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ انہیں سزا ہونے جا رہی ہے، اسی لیے انہوں نے منگل والے دن کہا تھا کہ اب ہم بہنیں آئیں گی، آپ لوگ نہ آئیے گا، یعنی انہوں نے سلسلہ کلوز کر دیا۔ تو کہتی ہے وقت آ گیا ہے کہ اب تحریک شروع کر دی جائے۔ علیمہ خان کا جنید اکبر سہیل افریدی کو مخاطب کر کے تحریک پر زور۔ دیکھیں، سہیل افریدی صاحب کو خان نے پہلے بھی کہا تھا، اور جنید اکبر صاحب گنڈاپور کے دور میں کہتے تھے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ہم احتجاج کریں گے، خان کا حکم ہے۔ اب جنید اکبر بھی خاموش ہو گئے۔ دیکھیں، اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو پھر مجھ پہ تنقید کریں۔ کون سی ریلی نکالی جنید اکبر صاحب نے؟ صدر ہیں کے پی کے، کون سی نکالی؟ یہ پنجاب کی قیادت نے، سندھ کی قیادت نے، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، کس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جنید اکبر صاحب تو پھر ظاہر ان پہ زیادہ ذمہ داری تھی۔ کے پی کا ذکر بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ موومنٹ کرنا زیادہ آسان ہے، حکومتی وسائل ہے، سب کچھ ہے۔ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو علیمہ خان نے کہا اب وقت آ گیا، اب نہیں تو کب، اب پیچھے تو رہا ہی کچھ نہیں نا۔ تو نے کہا اعلان، وقت آ گیا ہے کہ سارا فوکس دباؤ بڑھانے پر لگا دیا جائے، اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ عمران خان کے تمام لیگل حقوق بحال ہو جائیں۔ لیکن ظاہر ہے جب علیمہ خان اب شاید جیل جانے والی ہیں، جب وہ ادھر تھی یعنی باہر تھی، ابھی بھی خیر باہر ہی ہیں، لیکن اس وقت بھی کوئی تحریک ہی نہیں چلی پائی۔ پھر کہتے ہیں تنقید ہوتی ہے، مجھے بھی کچھ لوگ اکا دکا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو پیچھے ہی پڑ گیا فلانے کے فلانے کے فلانے کے۔ ہمارا کام ہے بات کرنا، اصول کی بنیاد پہ بات کرنا۔ ہمارا نہ تو کسی سے کوئی دشمنی ہے، نہ مخالفت ہے، نہ کوئی ہم کسی سے مخالفت کرنی ہے ہم نے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ بھائی سمپل سی بات ہے، جو فیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہم نہ تو اس پولیٹکس کے اندر کوئی حصے دار ہے۔ بہرحال تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ علیمہ خان نے کہا کہ
کہا جا رہا ہے اڈیالہ ختم کر دیا ہے، نہیں ہم نے اڈیالہ ختم نہیں کیا، یعنی وضاحت کی نا، کہا گیا نا اڈیالہ ختم ہو گیا نا، کہ بالکل اڈیالہ ہم نے ختم نہیں کیا، اب اڈیالہ کا اگلا فیز آ گیا ہے، اڈیالہ آ کر لوگوں کا خوف ٹوٹ چکا ہے، اب اس خوف کے ٹوٹنے کو اپنے علاقوں میں تحریک کے لیے استعمال کریں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو زحمت اڈیالہ والی نہیں دیں گے، بلکہ وہ اپنے علاقوں میں جا کے وہاں پہ یہ جو ایکسرسائز اڈیالہ والی انہوں نے کی ہے اس کو وہاں پہ موومنٹ چلانے کے لیے اس انرجی کو یوز کریں۔ کہتی ہیں میں نے آج عدالت میں جج کو کہا کہ جج صاحب ہم آپ کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے، جن ججز نے سٹینڈ لیا انہیں یہ عبرت کا نشان بنا رہے ہیں، لیکن یہ ججز تاریخ میں بطور ہیرو نام درج کروا رہے ہیں، آج عمران خان جیل میں ہے تو سب کو جیل میں جانا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جج صاحب ہم تو آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ آزادی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں، آپ کو کوئی لکھا لکھایا فیصلہ نہ آئے اور کسی کے اشارے پر آپ کو فیصلے نہ کرنے پڑے۔ اچھا، اب علیمہ خان نے آج ایک مطالبہ کیا، یعنی جج صاحب سے فیور مانگی۔ علیمہ خان نے کہا سزا سے قبل مجھے 5 سے 6 دن کا وقت دے دیں یا 4 سے 5 دن کی مہلت دے دیں، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی۔ علیمہ خان نے کہا دیکھو میرا بھائی جیل میں ہے، ہمارے رشتہ دار جیل میں ہیں، ورکر جیل میں ہے، رہنما جیل میں ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرے بھائی نے جیل کاٹ لیا تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ علیمہ خان نے کہا سب کو پتا جعلی کیس ہے، سب کو پتا جھوٹا کیس ہے، ایویں بنایا گیا کیس ہے، لیکن اس کے باوجود نے کہا میں نہیں ڈر رہی سزا سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سزا کی کہ میں کہوں کہ میں ڈر گئی ہوں مجھے معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، نہیں۔ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں، مجھے ڈالو جیل میں، ڈالنا ہے نا، آپ کو تو پہلے سے اشارے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے، لوگ بتاتے ہیں فون کر کر کے کہ آپ کو جیل میں ڈالنے لگے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس ایک مہلت دے دو 4-5 دن کی تاکہ میں اپنے پوتے اور پوتیوں سے مل لوں۔ اگر عمران خان قوم کی خاطر 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، یہ مجھے سزا سنانے جا رہے ہیں، جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں۔ بہرحال علیمہ خان نے بال جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب، جنید اکبر صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ محمود خان اچکزئی ظاہر ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہر ایک ہفتہ ہر ایک مہینہ اسی لارے پہ گزار لیتے ہیں کہ بیک ڈور آگے پیچھے شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہاں ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ چیزیں چل رہی ہیں، گارنٹی دی گئی ہے، قومی حکومت بننے لگی ہے، وہ فلانا جا رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں اس پہ انالیسس دے سکتا کہ کچھ بیک ڈور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ڈوریاں ہل رہی ہیں نہیں ہل رہی، یعنی اگر کچھ بیک ڈور بھی ہو بھی رہا ہے تو اس کا مطلب وہی نا، پھر حقیقی آزادی یا وہ جو ایک خواب ہے لوگوں کا کہ اس ملک کے اندر آئین کی حاکمیت ہوگی، وہ تو نہیں نا، پھر چور دروازے والی بات ہے جو سادہ سی بات ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، عمران خان صاحب ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ان نے مطلب ظاہر ہے سب کو حیران کیا، اور اتنی بڑی لمبی جیل بہت مشکل ہے، باہر بیٹھ کے کوئی بھی کہے کہ ہاں خان ڈٹا ہوا ہے، ہاں یہ ہے ہاں یہ ہے، اس گرمی کے اندر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت خان کی رہائی کے لیے، موومنٹ کے لیے، ایون مومنٹم کے لیے، کہ ایک طرف آپ بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ نے اپنا وزن بڑھایا ہوتا ہے، آپ کا قد کاٹ ہوتا ہے، آپ نے اتنا مومنٹم بنایا ہوتا ہے، وہ بنانے کے اندر مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کب سزا سنائی جاتی ہے، کب اس کیس کا فیصلہ آتا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔